محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز سامعین، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ وار دروس کا یہ سلسلہ جاری ہے، اور گزشتہ درس میں جو احباب شریک تھے ان کو یاد ہوگا کہ غزوہ خیبر کا واقعہ ہم نے سنا تھا، اور یہ خیبر یہود کا مرکز تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں جہاد کی غرض سے تشریف لے گئے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ساتھیوں کو سرخرو فرمایا، اور یہودیوں کا سرغنہ جو مرحب کے نام سے مشہور تھا وہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ضرب سے جہنم واصل ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ اب خیبر کی تقسیم کے بارے میں بات چل رہی تھی گزشتہ درس میں کہ یہودیوں نے ہی کہا کہ یا رسول اللہ، آپ یہ زمینیں آپ کی ہو گئیں، آپ ہمیں بطور مزدور کے رکھ لیں، ہمارے حوالے کریں، کیونکہ یہاں کی زمین کے موسم کے حساب سے، جو کاشتکاری کے حساب سے جو زمین کے مسائل ہیں ہم بہتر جانتے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ان کو دی کہ نصف آمدن آپ کو دی جائے گی۔ اسی دوران حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے، اور اسی طرح حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی، آپ کو یاد ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ سے پہلے، اور نجاشی کے دربار میں جب گئے تھے تو حضرت جعفر نے ہی وہاں پہ کھڑے ہو کر اسلام کی حقانیت کو بڑے واضح الفاظ میں بیان فرمایا تھا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو مدینہ منورہ تشریف لے آئے، لیکن یہ حضرات یہ اتنے سال وہاں ہی ٹھہرے، حبشہ میں ہی، وہیں پر دین کی دعوت، دین کی خدمت کرتے رہے۔ تو خیبر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے کہ حضرت جعفر آ گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی حبشہ سے واپس آئے۔ ابو موسیٰ اشعری بھی ساتھ تھے ان کے۔ شام کے بعد کا وقت ہے، اندھیرا سا ہے، تو حضرت جعفر تشریف لائے اور پوچھا کیا میں اندر آ سکتا ہوں، اجازت طلب کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون ہے؟ کہا جی جعفر۔ کہا کون سا جعفر؟ کہ یا رسول اللہ آپ کا بھائی ابو طالب کا بیٹا جعفر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے، آپ نے اٹھ کے استقبال کیا اور آپ نے سینے کے ساتھ لگایا۔ پھر آپ نے ایک جملہ فرمایا کہ مجھے اب یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں خیبر کے فتح ہونے پر زیادہ خوش ہوں یا جعفر بھائی کی ملاقات پر زیادہ خوش ہوں۔ یعنی دونوں کی اتنی خوشی ہے کہ اب یہ میں فرق نہیں کر پا رہا کہ زیادہ خوشی کس بات پہ ہے۔ یعنی گویا کہ اتنے سالوں کے بعد جب آپ کی اپنے اس بھائی سے ملاقات ہوئی تو آپ بڑے خوش ہوئے، اور اس خوشی کا اظہار آپ نے یوں فرمایا۔ چلیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی بھائی کے آمد پر، مہمان کی آمد پر بندہ خوش ہو تو اظہار بھی کرنا چاہیے، تاکہ مہمان کے دل کے اندر بھی یہ بات ہے کہ واقعی میزبان میرا مجھے دیکھ کر خوش ہوا ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کا اظہار فرمایا بھی زبان کے ساتھ۔ اس دوران ایک اور ناخوشگوار واقعہ یہ پیش آیا
ایک عورت تھی، غالباً اس کا زینب نام تھا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی، یہودن تھی، اور کہنے لگی ہے اللہ کے نبی اب دیکھو آپ کو فتح ہو گئی، ہم شکست کھا گئے، ہمارے سردار مارے گئے سارے، یہ زمینیں آپ کی ہو گئی تھیں لیکن آپ نے پھر رحم کیا کہ ہمیں دوبارہ لوٹا دی، تو اس خوشی میں آپ کی دعوت کرنا چاہتی ہوں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے کر لو، کھانا بھیج دو جو آپ نے کھلانا ہے۔ اس نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت میں کون سی چیز پسند ہے، تو صحابہ کرام نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دستی کا گوشت زیادہ پسند ہے، یعنی بکرے کے جو اگلے حصے ہیں نا، اگلی ٹانگیں ہیں وہ، اور اسی طرح پٹھ کا گوشت اس کے اوپر جو پیٹھ وغیرہ پہ، تو اس نے وہی گوشت بنایا اور اس کے اندر زہر ملائی اس کمبخت نے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے کھانے کے لیے، تو بڑا بھون کے اس نے وہ گوشت پیش کیا۔ ایک صحابی ہیں حضرت بشر بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جلدی سے لقمہ منہ میں لیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا نہ چبایا، کچھ لیا اور فوراً آپ نے کہا کہ رک جاؤ اس میں زہر ہے، انہا مسمومۃ، لیکن حضرت بشر نے وہ لقمہ سارا اندر نگل لیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زینب کو بلایا اور کہا کہ اس گوشت کے اندر تو زہر ہے، تم کہہ رہی ہے کہ آپ نے ہمارے اوپر احسان کیا اور ہم اس لیے دعوت کرنا چاہتی ہوں، تو اس میں زہر ملائی تو نے؟ تو اس نے کہا جی دیکھو میں نے کہا کہ اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو آپ کو کچھ ہوگا نہیں، آپ بچ جائیں گے، اور اگر آپ جھوٹے نبی ہیں تو اس طرح آپ سے ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ آپ نے اس کو معاف کر دیا، لیکن چونکہ زہر کے اثر سے حضرت بشر کی وفات ہو گئی، پھر جب حضرت بشر فوت ہوئی ہے تو قصاص میں آپ نے اس عورت کو قتل کرنے کا حکم دیا، فرمایا کہ قتل کا بدلہ تو پھر قتل ہے، کیونکہ اسی عورت کی اس فعل کی وجہ سے یہ صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شہادت واقع ہوئی، اس کے بدلے میں پھر اس عورت کو پہلے آپ نے معاف کر دیا تھا۔ اور وہ زہر چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا لقمہ تو نہیں کھایا لیکن کچھ اس کا اثر تو ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری ایام میں مرض الوفات میں فرمایا تھا کہ آج بھی اس زہر کا اثر میں محسوس کر رہا ہوں، گویا کہ میری جگہ جان کٹ رہی ہے، اس زہر کا اتنا اثر تھا، یعنی اتنی شدید زہر اس نے ملائی تھی، کوئی خطرناک قسم کی۔ یہ ایک واقعہ پیش آیا۔ خیر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئی۔ اب یہ اس کے خیبر کے قریب یہود کی اور بستیاں بھی تھیں، ان میں جناب فدق تھی، وادی قرا تھی، اسی طرح اہل تیماء تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا رخ کیا تو فدق والوں نے خیبر والوں کا حال دیکھا ہوا تھا، سن لیا تھا، تو انہوں نے کہا جی جو معاملہ آپ نے اہل خیبر کے ساتھ کیا ہے کہ زمینیں ان کو واپس دے دی کہ وہ محنت کاشتکاری کریں گے، غلہ اور آمدن آدھی آدھی ہو جائیں گی، ہم بغیر جنگ کے تیار ہیں، ہماری زمینیں آپ کی ہو گئیں اور آپ ہمارے ساتھ وہی معاہدہ کر لیں جو آپ نے خیبر والوں کے ساتھ کیا تھا، آمدن آدھی آدھی کر لیں گے۔ آپ نے طے کر لیا۔ اس کو کہتے ہیں مال فے، ایک ہوتا ہے مال غنیمت، ایک ہوتا ہے مال فے۔ مال غنیمت یہ ہے کہ جنگ ہوئی، لڑائی ہوئی اور اس کے بعد جو مال ملا وہ مال غنیمت ہے، جیسے خیبر میں ہوا۔ اور دوسرا ہے بغیر لڑائی کے دشمن خود ہی اپنا مال حوالے کر دے، جیسے فدق میں ہوا یا جیسے آگے اہل تیماء نے کیا۔ وادی قرا میں کچھ لڑائی ہوئی، یہ 3 قریب علاقے تھے، اس میں کچھ لڑائی ہوئی، ان کے کچھ لوگ آگے آئے، حضرت زبیر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار چلی اور تقریباً 11 بندے ان کے مارے گئے، پھر انہوں نے بھی وہی کام کیا، لیکن یہاں پہ کچھ لڑائی ہوئی تھی، لیکن فدق میں اور اہل تیماء نے بالکل لڑائی نہیں کی، اور انہوں نے خیبر والا معاہدہ جو ان کے ساتھ ہوا تھا اس پر اپنی رضامندگی کا اظہار کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ وہی معاہدہ فرما دیا۔ تو یہ جو مال فے تھا، اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل خانہ کا اور اپنے رشتہ داروں کا خرچ چلایا کرتے تھے، اور جو بچ جاتا وہ غریبوں اور مسکینوں اور مسافروں پر تقسیم فرما دیا کرتے تھے۔ یہاں پہ ایک اور بات بڑی عجیب، ایک دلچسپ واقعہ ہے۔ ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حجاج بن علات رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی بیوی مکہ میں تھی اور اہل مکہ نے ان کا کافی سارا مال دینا تھا، چونکہ تاجر آدمی تھے، ان کا ادھار شدار تھا۔ خیبر میں ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور یہ
انہوں نے اسلام کا اظہار کیا، ایمان قبول کر لیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ یا رسول اللہ اب چاہیے تو یہ کہ میں آپ کے ساتھ مدینہ جاؤں، کیونکہ ایمان لے آیا ہوں، جہاں آپ کے باقی جانثار جا رہے ہیں میں بھی ساتھ جاؤں، لیکن مسئلہ میرا یہ، ایک تو میرے گھر والی ادھر ہے، دوسرا میرا مال بہت سا پھنسا ہوا ہے ان کے پاس، اہل مکہ کے پاس، اگر آپ مجھے اجازت عطا فرمائیں کہ میں اپنے بیوی بچوں کو بھی لے آؤں اور جو مال پھنسا ہے نا، ابھی ایمان کا ان کو تو پتہ نہیں ہے، تو وہ مال بھی ان سے لے آؤں تو پھر آپ کے پاس آ جاؤں۔ آپ نے فرمایا اجازت ہے؟ کہ یا رسول اللہ اجازت تو ہے، لیکن ایک اور بات بھی ہے کہ میں ان کو جانتا ہوں، اتنے چنگے نہیں کہ جناب سارا مال میرا مجھے ابھی واپس دے دیں، مجھے کوئی ہیلا کرنا پڑے گا۔ اب ہیلے اور بہانے میں بعض دفعہ کوئی بات کہنی پڑتی ہے جو خلاف واقع ہوتی ہے، شاید کوئی آپ کے خلاف، کوئی اسلام کے خلاف، لیکن صرف دل میں اب آپ کی عظمت بیٹھ چکی ہے، تو کیا آپ اس کی بھی اجازت دیتے ہیں کہ میں کوئی ہیلا کر کے مال نکال لوں؟ آپ نے فرمایا جس طرح مرضی نکالے، تیرا اپنا حق ہے، ان بھائی مانوں سے نکالنا ہے، جو ہیلا کر سکتا ہے کر، اور لے آؤں ان سے بات۔ ان کا آپ میں بندوبست کر لیتا ہوں۔ یہ چلے گئے حضرت حجاج بن اللات، مکہ چلے گئے جی۔ مکہ میں ابھی تک خیبر کی کوئی خبر نہیں پہنچی تھی، اہل مکہ کو یہ تو پتہ تھا کہ اللہ کے نبی خیبر والے یہود پر حملے کے لیے گئے ہوئی ہیں، اب وہ اس تشویش میں تھے کوئی بندہ ادھر سے آئے، کوئی پتہ چلے، اس وقت یہ ذرائع تو نہیں تھے نا کہ پتہ چل جاتا۔ یہ حجاج آئے تو سارے اہل مکہ امنڈ کر ان کے پاس آئے، سناؤ جی خیبر سے آپ آ رہے ہو، کیا حالات ہے؟ انہوں نے کہا بہت زبردست، تمہیں خوش کر دینے والی بات ہے میرے پاس۔ اب تو جناب اور بےتاب ہوئی ہے کہ کون سی؟ انہوں نے کہا ملے گی، بتاؤں گا صحیح خبر، بڑی اہم خبر ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے نا عرب کا دستور بھی تھا کہ کوئی اہم خبر کوئی کسی کو دیتا تو وہ اس کو بدلے میں مال و متاع دیتے، تو میرا مال و متاع، انہوں نے کہا جتنا آپ کہو گے ہم اضافی بھی دیں گے، خبر سناؤ، خبر کیا ہے؟ خبر بڑی مزدار ہے۔ ابھی بھی ہم نے دیکھا، ہم نے بھی اپنے دور میں جب چھوٹے ہوتے تھے کہ جناب کوئی عورتیں جاتی تھیں نانی کو بتانے کے لیے کہ تیری جناب بیٹی کے ہاں بیٹا پیدا ہوا تھا، وہ خوشی میں کچھ کپڑے کچھ نہ کچھ چیزیں دے دیا کرتی تھی، ابھی بھی ایسا چلتا ہے، اس وقت تو بہت زیادہ چیزوں کا رواج تھا۔ انہوں نے خوب ان کو پکا کہ خبر بڑی مزدار ہے اور تمہیں خوش کرنے والی ہے۔ خیر جناب خوب جب وہ پکے ہو گئے ان کو تیار کر لیا، کہا کیا خبر ہے؟ انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو شکست کھا گئے ہیں اور اللہ کے نبی گرفتار ہو گئے۔ انہوں نے کہا واہ 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 واہ، اب میں اور کیا چاہیے؟ بڑے ہوئے، انہوں نے کہا میرا مال لے کر آؤ، میرا مال تو اس خوشی میں دو۔ انہوں نے کہا جی اضافی بھی لو، وہ جس نے پیسے دینے تھے وہ پیسے وہ بھی لے کر آیا، الٹا اس خبر کی خوشی میں اور پیسے بھی دیے ان کو کہ یہ بھی لے یہ بھی لے۔ مسلمانوں کا گئے، شکست کھا گئے مسلمان، نبی پاک گرفتار ہو گئے، ابھی چند دنوں بعد وہ آپ کے حوالے کر دیں گے۔ وہ جناب بھائی جناب کل پرسوں ہم انتظام کرتے ہیں، ادھر خوشی کا کوئی جشن مناتے ہیں، ہمارا سب سے بڑا دشمن گرفتار ہو گیا، مسلمان شکست کھا گئے۔ انہوں نے جناب وہ سارا اپنا مال شال جمع کر لیا 2 دنوں میں۔ اتفاق کی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس رضی اللہ عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، مکہ میں تھے۔ انہوں نے جب یہ خبر سنی، اگرچہ ٹھیک ہے وہ اسلام تو نہیں لائے تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھتیجے تھے، اب وہ خون تھا، وہ محبت تھی، ان کو اس خبر کا بڑا صدمہ ہوا کہ نبی پاک گرفتار ہو گئے، میرا بھتیجا وہ گرفتار ہو گئے اور یہودیوں کے زہر ہے، وہ سخت دشمن ہے، وہ کہاں ان کو چھوڑیں گے۔ اور اس خبر نے ان کے دل پر اتنا اثر کیا نا کہ وہ چارپائی پہ لگ گئے، یعنی بالکل جناب جیسے بندہ ہمت ہار جاتا ہے نا، ان کی یہ کیفیت ہو گئی۔ اب جناب ان کو باہر آنے کی، باہر اہل مکہ باقی تو خوشیاں منا رہے ہیں لیکن اپنے جو رشتہ دار تھے وہ غم میں بیچارے ڈوب گئے۔ اب ان کو اتنی ہمت بھی نہ ہوئی کہ باہر جاؤں اور حجاج بن اللات سے ملاقات کر کے تفصیل پوچھوں کہ وہ کیا ہے۔ انہوں نے اپنے گھر کا کوئی لڑکا کوئی بندہ بھیجا کہ جاؤ اس حجاج کو کہو کہ تھوڑا ٹائم مجھے بھی دے اور میرے گھر آ کے میری بات سنیں۔ یہ چلے گئے، آگے دیکھا ان کی کیفیت، تو انہوں نے تو یہ سارا کچھ اپنے مال کے لیے ہیلا کیا تھا۔ اب ان کی حالت دیکھ کر یہ پریشان ہوئی، انہوں نے کہا بھائی ادھر میرے پاس آ کے مجھے بیٹھ کر بتاؤ کہ میرے بھتیجے کے ساتھ ہوا کیا ہے، اصل پوری تفصیل مجھے سناؤ۔ انہوں نے کہا عباس بات یہ ہے، اگر تم میری راز رکھو نا، کسی کو نہ بتاؤ، تو تمہیں میں ٹھیک ٹھیک خبر دیتا ہوں، باقی اہل مکہ کو میں نے سچی بات نہیں بتائی۔ اچھا، کہا ٹھیک خبر کون سی ہے؟ کہ ٹھیک خبر یہ ہے کہ یہود سارے ان کے سردار مارے گئے ہیں، خیبر اللہ کے نبی نے فتح کر لی اور میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ اصل خبر تو یہ ہے۔ اور وہاں پہ بس مزے کی بات یہ ہے کہ جو ان کا وڈیرا سردار تھا نا، حیی ابن اخطب، اس کی بیٹی صفیہ،
وہ بھی قیدیوں میں آئی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کر کے اس کے ساتھ نکاح کر لیا ہے۔ وہاں تو یہود کی جو سردار تھا اس کی بیٹی ام المومنین بنی ہوئی ہے۔ عباس نے اٹھ کر بیٹھ گئے کہ سچ؟ کہ اللہ کی قسم ایسے ہوا ہے۔ یہ تو میں نے اپنا مال لینے کے لیے سارا کچھ ان کو جو ہے نا یہ میں نے پٹی پڑھائی ہے۔ حضرت عباس ویسے تو بیمار نہ تھے، اس خبر کی وجہ سے وہ دل پہ بات آئی، جب وہ حقیقت سامنے آئی تو اٹھ کے بیٹھ گئے۔ فرمانے لگے ٹھیک ہے، پھر راز رہ گیا، تو جب نکل کر چلا جائے گا نا یہاں سے بحفاظت، پھر میں ان کو بتاؤں گا کہ جناب یہ تمہارے ساتھ تو ہاتھ ہو گیا ہے، خیر کوئی بات نہیں۔ انہوں نے کہا بعد میں بے شک بتاؤ، مجھے نکلنے دو۔ انہوں نے کہا جی بے فکر رہو۔ اب جناب انہوں نے اپنا سارا مال بھی لیا اور اپنی جناب اہلیہ کو بھی لیا، اور اہل مکہ سے کہنے لگے چونکہ مسلمان شکست کھا گئے نا جی، ان کا مدینے میں جو مال شال ہے بس وہ سستے داموں بیچ رہے ہیں، میں ادھر ہی جاتا ہوں تاکہ جلدی جلدی سارا مال خرید لوں۔ انہوں نے کہا جاؤ جاؤ، ہم تو خوشی منا رہے ہیں، تم جاؤ۔ انہوں نے کہا بس خوشی میں مجھے یاد کرنا، بس میں جا رہا ہوں۔ انہوں نے جناب اپنے اہل خانہ کو لیا اور وہاں سے نکلے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے وعدے کے مطابق کہ راز آؤٹ نہیں کرنا اس وقت نہ بتایا، دوسرے یا تیسرے دن انہوں نے خوب اچھا لباس پہنا۔ یہ اہل مکہ کے ذہن میں تھا کہ عباس کے بھتیجا گرفتار ہو گئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے وہ پریشان تو ہوں گے، اس لیے ان کے پاس کوئی سردار مبارکباد دینے نہ آیا، کہیں وہ محسوس ہی نہ کر جائیں کیونکہ رشتہ داری ہے ان کی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے خوبصورت اپنا جوڑا پہنا اور بڑی ٹھاٹھ کے ساتھ باہر نکلے اور جناب بیت اللہ کی طرف گئے۔ اب ان کے ذہن میں یہ تھا کہ عباس تو بڑے پریشان ہوں گے کیونکہ ان کے بھتیجے گرفتار ہو گئے ہیں، تو حضرت عباس کے چہرے پہ خوشی دیکھ کی تو وہ کہنے لگے واقعی بھائی یہ اپنے باپ دادا کے دین کی وجہ سے رشتہ داریوں کو قربان کر چکا ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گرفتاری کی۔ خیر وہ خوشی خوشی پھر آپ کے قریب آئے، کہنے لگے عباس تیری جرت کو سلام، تو واقعی بڑا دلیر بندہ ہے، محمد تیرا بھتیجا گرفتار ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم، اور تو ماشاءاللہ لباس عمدہ پہن کے آج خوشی میں شرکت کے لیے تو بھی آ گیا ہے۔ عباس نے کہا بے وقوفو اور نکمے ہو اور نکھٹو ہو بدھو ہو، تم خوش ہو رہے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم گرفتار ہو گئے، پتہ ہے مرحب قتل ہو گیا، ان کا وڈیرا حیی ابن اخطب کی بیٹی صفیہ میرے بھتیجے محمد کے نکاح میں آ گئی ہے، خیبر فتح ہو گیا ہے اور خیبر کی ساری زمینوں پر اسلام کا پرچم لہرا چکا ہے، اور یہ جو تمہیں خبر دینے آیا تھا یہ بھی مسلمان ہو چکا ہے، یہ مدینے میں مال خریدنے نہیں گیا، محمد کی غلامی کرنے کے لیے گیا ہے۔ انہاں کا اے لعنت، اب پچھتائے کیا ہوا جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ ان کا وہ پتہ کرو پکڑو حجاج کو پکڑو، اور کہا پہنچ گئے مدینے، اب تو پکڑو پھر پکڑ سکتے ہو۔ اب یہ پیچھے جناب وہ سارے خوشی کا جو انتظام کیا ہوا تھا وہ شرمندگی سے جناب اپنے برتن اٹھائے اور منہ اپنا اٹھایا، اتنے برتن نہ مانجنے پڑے جتنا منہ کو مانجنا پڑا، شکلیں بگڑی ہوئی، شرمندگی چھائی ہوئی کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے، اور چپ چاپ واپس گھروں کو لوٹ گئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں فاتح بن کے چلے گئے۔ اس طرح یہ ایک دلچسپ واقعہ تھا، میں نے وہ بھی سنا دیا۔ اس کے بعد غزوہ ذات الرقاع، رقاع عربی میں کہتے ہیں چیتھڑوں اور ٹاکیوں کو، پٹیوں کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر سے واپس آ کر مدینہ میں آپ بڑے اطمینان کے ساتھ تھے کہ پتہ چلا کہ قبائل کے کچھ بدو اکٹھے ہو رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف۔ آپ نے فرمایا جاؤ پھر ان کی بھی خبر لیتے ہیں، کون جناب پرامن معاشرے کو آ کے چھیڑے تو ہم تو اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے، تھوڑا بہت مقابلہ ہوا لیکن وہ ڈر گئے، آخر ان کے دلوں میں رعب آ گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بخیریت واپس پلٹے۔ لیکن چونکہ اس غزوے میں غزوہ ذات الرقاع صحابہ کے پاؤں زخمی ہوئے تھے پتھروں کی وجہ سے اور پٹیاں باندھی تھیں، اس لیے اس کا نام ذات الرقاع پڑ گیا۔ کوئی اور اہم واقعہ تو نہ ہوا لیکن ایک بڑا دلچسپ واقعہ اس میں ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے غزوے سے واپسی پہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار مبارک درخت کے ساتھ لٹک رہی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے، صحابہ کرام بھی دیگر درختوں کے نیچے آرام فرما رہے تھے، گرمیوں کا موسم تھا، ایک گھنا درخت اس کے نیچے اللہ کے نبی سو رہے تھے کہ ادھر سے ایک بدو آیا، اس نے کہا موقع تو مل گیا کہ وہاں سے تو ہم ان کا کچھ نہ کر سکیں، اب یہ سوئے ہوئی ہیں، تلوار بھی اوپر لٹک رہی ہے، تو کیوں نہ انہی کی تلوار اتاروں اور نعوذ باللہ انہی کا کام تمام کر دوں۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار اتاری، اللہ کے نبی سو رہے ہیں، تلوار نیام سے باہر نکالی،
اور سونتی اور للکارا نبی پاک کو، من یمنعک منی، آپ کو کون بچائے گا مجھ سے؟ آپ نے آنکھیں کھولی، دشمن ہے، سر پہ کھڑا ہے، تلوار اس کے ہاتھ میں ہے، اور ساتھ نبی پاک سے پوچھتے ہیں ڈر رہے ہو نا آپ مجھ سے؟ خوش ہو رہا ہے، ڈر رہے ہو نا آپ مجھ سے؟ نبی پاک نہیں، میں تو کوئی نہیں ڈر رہا تجھ سے۔ میں تو بات ہوگا نا خام خواہ ڈرانے کی عادت، یہ نہ کرو اتھو جناب لکڑی نہ توڑنا ورنہ انے ہو گئے سو، خام خواہ ڈراتے ہیں نا، تو لوگ ڈر بھی جاتے ہیں۔ ہمارے والد صاحب، میرے والد صاحب قاری محمد اشرف توحیدی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو منور فرمائے۔ انہی کی نسبت سے ہمارے ساتھی مجھے بھی توحیدی کہتے ہیں۔ اصل میں تو میرے والد صاحب نے اپنا وہ توحیدی واقعی بڑے دلیر دبنگ آدمی تھے۔ ہمارا گاؤں ہے پنڈ سلطانی، اور ضلع ہمارا اٹک شہر ہے۔ اٹک شہر اور پنڈ سلطانی کے بیچ میں پہاڑ آتا ہے، کالا چٹا پہاڑ جس کو کہتے ہیں، یہ راستے میں آتا ہے۔ تو وہاں سے یہ ہائی ایس اور ویگنیں چلتی ہیں، تو بڑا یعنی موڑے شوڑے اور پہاڑی راستہ جو ہوا، تو گاڑی میں بیٹھے تو ڈرائیور سے جو پچھلی سیٹ ہوتی ہے نا، وہاں والد صاحب بیٹھے تھے، جس کو عموماً میرے خیال لیڈی سیٹ کہتے ہیں، وہاں والد صاحب بیٹھے تھے، ساتھ ایک اور کوئی سرکار بیٹھی تھی جس نے کڑے شڑے پہنے ہوئے تھے اور انگوٹھیاں منگوٹھیاں۔ خیر گاڑی والے نے نا گانا لگایا، تو سرکار کہنے لگی بھئی گانا نہ لگا، قوالی لگا۔ تو اس نے کہا جی قوالی میرے پاس ہے کوئی نہیں، ذرا پہاڑی راستہ ہے، ذرا تھوڑا بہت شغل ہو جائے۔ اس نے تسبیح نکالی، وہ سرکار نے، کہنے لگا پھر میں گاڑی الٹی کراں؟ میں کی کراں؟ اس نے کہا نہ شاہ جی گاڑی الٹی نہ کرو۔ تو والد صاحب ساتھ اس کے بالکل بیٹھے تھے، انہوں نے اپنی جیب سے تسبیح نکالی، انہوں نے کہا تو کر میں نہ کرن دینا، تو گاڑی الٹی کر میں نہ کرن دینا۔ اگر کہا صوفی تو چپ کرنا، تیرے نہ تو میں گال نہیں کی تھی۔ والد صاحب فرمایا تو کر، میں الٹی نہیں کرنے دیتا، تو کر لے الٹی۔ اب کہنے کو تو چپ کرنا یار، کہا میں نہیں چپ کرتا، تو الٹی کر میں نہیں کرنے دیتا، بس بات یہ ہے۔ اب وہ ڈرائیور بھی حیران کہ شاہ اوروں کو آگے کوئی اور شاہ پڑ گیا ہے جناب۔ تو پھر جب وہ شرمندہ ہوا نا، ظاہر الٹی کون کر سکتا ہے، اوپر خود وہ بھی بیٹھا ہوا ہے، تو کسی کا کر بھی کوئی نہیں سکتا، کوئی کرے تو دماغ خراب جو کرے۔ تو اب کہ چپ کر کے خاموش ہو کے بیٹھ کے خام خاتون نے بیچ میں جو ہے نا ٹانگ اڑا دی۔ تو والد صاحب کہنے لگے کہ دیکھو ہر کوئی بندہ اس تسبیح کے دانے سے نہیں ڈرتا، وہ تو ڈر گیا بیچارہ، آپ کی منت کرنے لگ گیا۔ تو اب میں اس کو یہ کہتا ہوں کہ گانا نہ لگاؤ، گانا گناہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ باقی یہ جو ہے نا آپ کو ڈرا رہا تھا، اس سے ڈرنے کی ضرورت کوئی نہیں، اللہ سے ڈرو اور گانا بند کرو، یہ کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر یہ کچھ کر سکتا ہے تو میرے اس کو چیلنج ہے، کر کے دکھائے۔ تو بعض خام خواہ ڈرانے کے عادی ہوتے ہیں، اس پر مجھے وہ بات یاد آئی۔ تو اس نے تلوار اتاری، اللہ کے نبی درخت کے نیچے سوئے ہوئی ہیں، اور پوچھے مجھ سے ڈر رہے ہو نا؟ آپ سے نہیں میں کوئی نہیں تجھ سے ڈر رہا۔ تو کہنے لگا پھر بتاؤ من یمنعک منی، آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ تو میرے نبی نے بڑے اطمینان سے فرمایا اللہ، سبحان اللہ۔ کیا فرمایا؟ کون بچائے گا؟ اللہ۔ بس اللہ کا نام اور رسول اللہ کی زبان صلی اللہ علیہ وسلم، بس یہ نام لینا تھا کہ اس کے وجود پہ تو لرزہ طاری ہو گیا اور کپ کپی طاری ہو گئی، اتنا کانپا کہ تلوار بھی قابو نہ کر سکا، تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، آپ نے تلوار لکھا من یمنعک منی، تو دس تجھے کون بچائے گا مجھ سے؟ لگا منتیں کرنے کے مجھے معاف کر دو۔ آپ نے صحابہ کو آواز دی، فرمایا ادھر آؤ۔ صحابہ جاگے، کہا یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا اس نے میرے اوپر تلوار سونتی تھی، مجھے ڈرا رہا تھا کہ کون بچائے گا، تو میں نے کہا مجھے میرا رب بچائے گا، میرے رب نے تو بچا لیا۔ اب دیکھو اس کی حالت، ہر ایک سے معافی مانگ رہا ہے، آج میں جاؤ میں نے معاف کیا، چلے جاؤ واپس۔ تو یہ ایک واقعہ یہاں پہ ہوا۔ اس کے بعد جناب بس آخری واقعہ آج کے درس کا، عمرۃ القضاء۔ آپ نے سن لیا نا پہلے حدیبیہ کے مقام پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو عمرہ کے لیے تھے نا، اور مشرکین نے حدیبیہ کے مقام پر آپ کو روک دیا عمرے سے، اور اس میں صلح حدیبیہ میں جو شرائط تھیں ان میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ اس سال آپ عمرہ نہیں کریں گے، اس سال آپ واپس چلے جائیں گے، اگلے سال آپ آئیں گے اور صرف 3 دن آپ مکہ میں ٹھہریں گے، اور ہتھیار اس طرح اٹھا کر نہیں آئیں گے،
بلکہ چند تلواریں وہ بھی نیام کے اندر لے کر آئیں گے۔ تو 3 دن آپ مکہ ٹھہر سکتے ہیں، عمرہ کریں اور اس کے بعد واپس چلیں، یہ شرط آپ نے تسلیم کی تھی۔ اب وہ اگلا سال آ گیا، خیبر بھی فتح ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام سے بھائی سال ہو گیا ہے، چلو عمرہ کے لیے۔ صحابہ خوش ہوئے۔ اب 1400 صحابہ تو وہ تھے جو پہلے حدیبیہ سے واپس آئے، کچھ مزید بھی کم و بیش 600 اور بھی تیار ہوئے، تو 2000 کا لشکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا۔ اچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تلواریں اور ہتھیار جنگ کے وہ لے لو۔ حضرت بکر نے کہا، عمر نے بھی کہا یا رسول اللہ ہمارا ان کے ساتھ تو معاہدہ ہے کہ ہتھیار نہیں لے کر آئے، تو آپ فرما رہے ہیں ہتھیار لے لو۔ آپ نے فرمایا ابو بکر ان بے ایمانوں کا کوئی پتہ نہیں ہے، یہ کیا پتہ معاہدہ توڑ دیں، ہم تو پکے ہیں معاہدے پہ، لیکن ہمارے معاہدے میں یہ تھا کہ ہم حدود حرم میں جب آئیں گے، طواف کے لیے آئیں گے، تب ہتھیار نہیں لے کر آئیں گے، باہر تو ہم لے جا سکتے ہیں نا۔ اب اللہ نہ کرے وہ معاہدہ توڑ دیں تو ہم کیا 400 میل کا فاصلہ طے کر کے مدینہ آئیں گے ہتھیار لینے کے لیے؟ اس نبی پاک کی دور اندیشی دیکھو نا، اس لیے ہتھیار ہم ساتھ لے جائیں گے، حرم میں اندر نہیں لے کر جائیں گے، لیکن حرم کے باہر وہاں کچھ ساتھی بٹھا دیں گے جو ہتھیاروں کی نگرانی بھی کریں گے، اور پھر ہم وہاں جا کے طواف کریں گے۔ اگر انہوں نے معاہدہ نہ توڑا تو ہم بھی نہیں توڑیں گے، ہم معاہدے کی پابندی کریں گے، لیکن اگر وہ معاہدہ توڑ دیں تو کم از کم ہمارے پاس ہتھیار تو ہونے چاہیے نا۔ اب صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ یہ تو بڑی زبردست تجویز ہے۔ خیر ہتھیار لے لیے، مدینہ سے روانہ ہوئے، اور قربانی کے جانور بھی ساتھ دوبارہ لیے۔ یہ نہیں تھا کہ وہ صرف ان کو دکھانے کے لیے، بلکہ ایک جذبہ تھا کہ حدود حرم میں جا کے جانور ذبح کریں گے اور قربان ہوں گے۔ تو مدینہ سے جب آپ جاتے ہیں نا جی مکہ، آج بھی ذوالحلیفہ وہ مقام ہے جہاں پہ احرام باندھتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی بار بار وہ نصیب فرمائے کہ مدینہ جائیں اور پھر مدینہ سے مکہ جائیں اور پھر مکہ سے مدینہ جائیں۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت سفر ہے جی، اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ تو ذوالحلیفہ وہ مقام ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا اور نیت فرمائی تھی عمرہ کی۔ خیر آپ تشریف لے گئے، اب معاہدے کے مطابق آپ نے ہتھیار حدود حرم سے باہر ہی رکھے، اور 200 صحابہ کرام کی ڈیوٹی لگائی کہ تم یہیں پر رہو، جانور بھی ہیں اور یہ ہتھیار بھی ہیں، ان کی حفاظت کرو، پہرا دو، ہم جب عمرہ کر کے واپس آ جائیں گے آپ بعد میں چلے جائیں، اور پھر یہاں کچھ اور لوگ آ جائیں گے، پھر آپ طواف کر لیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے یا رسول اللہ جیسے آپ کا حکم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہاں تشریف لے گئے۔ اللہ کا یہ وعدہ، وہ جو اللہ نے خواب دکھایا تھا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ یوں وعدہ پورا ہوا، لیکن جس ٹھاٹھ کے ساتھ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئی ہے نا جی، وہ بڑا عجیب منظر تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر سوار تھے، صحابہ اکرام آپ کے دائیں بائیں۔ اب مشرکین بھی معاہدے کی وجہ سے پابند تھے، روک وہ بھی نہیں سکتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، اور آگے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نبی پاک کی سواری کے آگے آگے جا رہے تھے، اور آگے آگے چلتے چلتے ان کی زبان پر کچھ شعر تھے، بڑے خوبصورت شعر ہیں جی۔ توجہ ہے سب حضرات کی، گلا میرا خراب ہے نال توڑا بھی میرا خیال خراب ہی ہوگا، کیونکہ میں جب زور سے بولتا ہوں آپ بھی تب بھی زور سے بولتے ہیں، اور میرا گلا آج تھوڑا خراب ہے، آہستہ بول رہا ہوں تو سب آ کر ٹھیک ہے، پھر ان تے پھر ان جی صحیح، ٹھیک ہے نا؟ ذوق باقی ہے یا نیند غالب ہے؟ دونوں چیزیں دونوں غالب ہیں، کائی صاحب پہ غالب ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جناب آگے آگے جا رہے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار ہیں، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں سننا جی، کہہ رہے ہیں خلو بن الکفار عن سبیلہ، یہ بنی جو ہے نا بیٹے، کہنے کہ خلو بن الکفار عن سبیلہ، خلو فکل الخیر فی رسولہ، خالی کرو راستہ، خالی کرو راستہ، اللہ کے گھر کا راستہ خالی کرو، اللہ کے گھر میں آج اللہ کا رسول جا رہا ہے۔ ہاں جی، کہہ رہے تھے خلو او کافروں کی اولاد، بن الکفار کافروں کے بیٹو،
او کافروں کی اولاد، او کافروں کے بچوں، او کافروں کے پوتوں، خالی کر دو راستہ، اللہ کے گھر کی راہ چھوڑ دو۔ آج اللہ کے گھر اللہ کے رسول جا رہے ہیں۔ خلو فکل الخیر فی رسولہ، اس لیے راستہ خالی کرو کہ ساری خیر اللہ نے اپنے رسول کے ساتھ جوڑ رکھی ہے۔ الیوم نضربکم علی تاویلہ کما ضربناکم علی تنزیلہ۔ الیوم عربی کے اندر نا سمجھ آئے تو بڑا لطف ہے جی۔ الیوم نضربکم علی تاویلہ کما ضربناکم علی تنزیلہ۔ یاد ہے بدر کے اندر میرا نبی مقابلے میں اترا تھا، تم بھی مقابلے میں اترے تھے، کس طرح میرے نبی نے اپنے مقابلے کے اندر تمہیں شکست دی تھی۔ آج مقابلے والی شکست نہیں، آج معاہدے کے ساتھ تمہیں شکست دینے آ گیا ہے۔ نبی پاک فاتح رہیں گے، کبھی معاہدے کے ساتھ تمہیں شکست دیں گے، کبھی تلوار کی ضربوں کے ساتھ تمہیں شکست دیں گے، ایسی شکست دیں گے ضربن یزیل الحام عن مکیلہ ویذہل الخلیل عن خلیلہ۔ ایسی ضرب لگے گی، کھوپڑی وجود کے ساتھ نہیں رہی تھی جب بدر کے اندر ہمارے نبی نے ضرب لگائی تھی۔ اللہ کے سچے رسول نے بدر کے اندر جو ضرب لگائی تھی، یہ کھوپڑی وجود کو چھوڑ کر الگ ہو گئی تھی، اور معاہدے والی ضرب جو اللہ کے نبی نے لائی ہے، کھوپڑی کے اندر تمہارا دماغ اڑا کے اس ضرب نے رکھ دیا ہے۔ سبحان اللہ، ایسی بات فرمائی نا، اور فرمانا کہ یہ وہ ضرب ہے جو آج خلیل کو خلیل سے دور کرے گی۔ آج تم دیکھو بٹ کے تکو ہونو، اللہ کے نبی جا رہے ہیں بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے، اور اس معاہدے میں ایسے تم بھی جکڑے ہوئی ہو کہ تم جناب نبی پاک کو روک بھی نہیں سکتے۔ اچھا اب جناب وہاں گئے، مشرکین کہنے لگے یہ وہ لوگ ہیں جن کو یثرب کے بخار نے کمزور کر دیے۔ نبی پاک نے فرمایا صحابہ کرام سے، جو 3 چکر ہیں نا پہلے، ان میں رمل کرو۔ آج بھی کرتے ہیں نا جی، رمل کرو، ذرا اس طرح جاؤ نا، پتہ لگے کہ بخار شخار کوئی نہیں ہے، ماشاءاللہ پہلوان آئے ہیں۔ تو 3 چکر صحابہ کرام نے دوڑ کر وہاں سے نا جی، دوڑ کر طواف کیا، اور مشرکین دیکھتے تھے چھپ چھپ کے پہاڑ پر بیٹھ کر، کہنے لگے ہاں یوں ہے استا کا بخار نال کمزور ہو گیا، اس نے تو پہلے نال بھی تیز ہو کے آئے ہیں، یہ تو پہلے سے بھی زیادہ تیز ہو کر آئے ہیں۔ اور وہ ادا اتنی پسند آئی۔ آج بھی جو جاتے ہیں نا جی وہاں عمرہ کرنے کے لیے، 3 چکر وہ دوڑتے ہیں اور تیز چلتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بتانا یہ چاہتے ہیں میرے محمد کے غلاموں کی ادا مجھے بڑی پسند آ گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن وہاں قیام فرمایا، اور اسی طرح پھر وہ صحابہ کرام جو باہر تھے وہ وہاں تشریف لے گئے، انہوں نے پھر عمرہ کیا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل خیر و عافیت کے ساتھ وہاں سے واپس پلٹے۔ مشرکین کو حملہ کی کوئی ہمت بھی نہ ہوئی، اور کوئی اس موقع پہ اور ناخوشگوار واقع بھی پیش نہ آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ عمرہ کر کے واپس پلٹے، لیکن آخر میں وہ آیت ضرور سن لیجئے جو میں نے شروع میں پڑھی تھی، اور اس آیت کے اندر اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے جی۔ بے شک آیت سنا دیں کہ رہنے دوں؟ اچھا میں کہ پتہ نہ تھک گئے ہو۔ کیا فرمایا جی؟ فرمایا لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین۔ وہ خواب آیا تھا 1 سال پہلے، میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آیا تھا کہ ہم مسجد حرام میں داخل ہوئے ہیں، عمرہ ادا کیا ہے، حلق کرا رہے ہیں، قصر کرا رہے ہیں، بالوں کو کٹوا رہے ہیں۔ صحابہ اکرام دوڑ کر خوشی کے ساتھ گئے تھے، یار ہم بھی جائیں گے مکہ میں، ہم بھی طواف کریں گے، لیکن حدیبیہ کے مقام پر ٹوٹا ہوا دل لے کر وہیں جانوروں کو ذبح کر کے واپس چلے گئے تھے۔ آج وہ صحابہ بھی میرے نبی کے ساتھ ہیں، 600 اور صحابہ بھی میرے نبی کے ساتھ ہیں، اور میرے نبی گئے ہیں، طواف بھی کر لیا ہے، حلق بھی کرا لیا ہے، قصر بھی کروا لیا۔ تو کیا ثابت ہوا؟ ثابت یہ ہوا لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، اللہ نے اپنے محبوب کا خواب سچا کر دکھایا۔
لتدخلن المسجد الحرام انشاء اللہ آمنین، اگر اس وقت تم مسجد حرام میں جاتے تو خون خرابے کا خطرہ بھی تھا، کئی ایمان والوں کے جانے چلے جانے کا خدشہ بھی تھا، رب کے حرم کے اندر خون ریزی بھی ہو جاتی۔ اب دیکھو اللہ تعالیٰ نے امن کے ساتھ تمہیں اپنے گھر کا طواف بھی کروا دیا۔ سبحان محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون، حلق بھی ہو گئے، قصر بھی ہو گئی، خوف بھی کوئی نہ رہا، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کے حالات سے بھی وہ باخبر تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے فتحاً قریبا، خیبر والی فتح بھی اللہ نے تمہیں عطا فرما دی، خیبر کی فتح بھی ہو گئی، مال غنیمت بھی مل گیا، مالدار بھی تم ہو گئے، اور اب اگر اللہ کے گھر کا طواف بھی بڑے امن کے ساتھ کر رہے ہو۔ اور اس کے ساتھ اگلی آیت میں کیا فرمایا؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا۔ سب کہو سبحان اللہ۔ حدیبیہ کے سفر سے جب پچھلے سال تم واپس جا رہے تھے، دل میں طرح طرح کے خیالات آ رہے تھے، اللہ کا نبی سچا ہے تو واپس کیوں جا رہا؟ کوئی کہتا کیوں اس طرح آپ نے صلح کر لی ہے؟ فرمایا ان خیالات کو نکالو دل سے اور سنو، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کے ساتھ مبعوث کیا، سچا دین دے کر بھیجا، لیظہرہ علی الدین کلہ، اور اس کو اللہ تعالیٰ سارے جھوٹے دینوں پر غالب کر کے چھوڑے گا۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور کوئی اور گواہی دے نہ دے اس بات پر، رب کی گواہی موجود ہے اور وہ سب سے بڑی گواہی ہے، اس کے علاوہ کسی اور گواہی کی ضرورت کوئی نہیں۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اللہ ہی گواہ کافی ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے ساتھ والی آیت بھی سنتے جائیے، محمد الرسول اللہ، میرا محمد اللہ کا رسول ہے، والذین معہ، اور جو میرے پیغمبر کے ساتھ دینے والے ہیں، کبھی بدر میں ہیں، کبھی احد میں ہیں، کبھی خیبر میں ہیں، کبھی صلح حدیبیہ میں ہیں، کبھی جناب قضاء عمرہ کے لیے میرے نبی کے ساتھ ہیں، ان کی حالت بھی سن کے جاؤ یہ کیسے لوگ ہیں۔ فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کافروں پہ بڑے سخت ہیں، آپس کے اندر بڑے نرم دل ہیں، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، دن کو میرے نبی کی قیادت میں جہاد کرتے ہیں، دشمن کی صفوں کی صفیں الٹ کر رکھ دیتے ہیں، اور رات کے وقت مصلی پہ کھڑے ہو کر میرے سامنے کبھی قیام کرتے ہیں، کبھی رکوع اور کبھی سجدے کرتے ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی نشانیاں دیکھنی ہو ان کے چہروں پر آ کر دیکھا کرو، میرے محمد کے یار ایسے وفادار ہیں، نہ محمد کی اطاعت میں غداری کرتے ہیں، نہ میری عبادت میں کبھی غفلت کرتے ہیں، ان کے چہرے پیشانی کے اندر سجدوں کے نشان موجود ہیں۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، ان کی مثالیں میں نے تورات میں بھی دی ہیں، ان کی مثالیں میں نے انجیل میں بھی دی ہیں۔ کزرعٍ اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى على سوقه، جیسے کاشتکار زمین کے اندر بیج ڈال کے آتا ہے، پھر وہ سوئی نکالتی ہے، پھر وہ موٹی ہو جاتی ہیں، بڑی ہو جاتی ہیں، اپنے تنے پر کھڑی ہو جاتی ہیں، پورا فصل تیار ہو جاتا ہے، ایسے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایمان کا بیج بویا، یہ ابو بکر آ گئے، یہ علی آ گئے، یہ زید آ گئے، یہ فلاں
فلاں آ گئے، یہ فلاں آ گئے، پھر پورا فصل تیار ہو گیا، فصل لے کر کبھی بدر میں، کبھی احد میں، کبھی خیبر میں، کبھی حدیبیہ میں اور کبھی مکہ مکرمہ میں، میرا پیغمبر یہ فصل جب دیکھتا ہے یعجب الزراع، جیسے کاشتکار اپنے لہلاتے کھیت کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، میرا محمد بھی اپنے یاروں کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ لیغیظ بہم الکفار، جیسے جیسے میرے پیغمبر کے یار لشکر بڑھتا جا رہا ہے، میرا محمد اپنے یاروں کو دیکھ کر اسی طرح خوش ہو رہا ہے جیسے کاشتکار اپنی فصل اور کھیت کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ لیغیظ بہم الکفار، لیکن جب میرے نبی کے ساتھ ان جانثاروں کے لشکر کو کافر اور بے ایمان دیکھتے ہیں، وہ غضبناک ہو جاتے ہیں، اندر جلنا شروع ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن ان کی پریشانی سے کیا؟ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما، وہ لاکھ پریشان ہوں، اللہ نے ایسے ایمان والوں کے لیے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد انشاءاللہ اگلے درس کے اندر وآخر دعوانا الحمدللہ۔